بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ویوز ٹی وی میں محمد منشا آپ کا میزبان۔ آج کا جو عنوان ہم لے کے آئے ہیں اس سے پہلے یہ گزارش کر لوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور نوٹیفیکیشن کا گھنٹی نما بٹن دبائیں تاکہ ہم آپ کو بہتر سرو کر سکیں۔ تو آج کا عنوان جو ہے وہ ہے یہ جو حکومت ججوں کے متعلق ریفرنس جو تیار کیے گئے ہیں اور بھیجے گئے ہیں۔ ایک لاہور ہائی کورٹ کا جج ہے، شاید ایک سندھ ہائی کورٹ کا ہے، ان کے نام تو میڈیا میں نظر نہیں آئے، لیکن سپریم کورٹ کا تو کم و بیش یہ صاف ہے کہ اب وہ جج جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ ہے۔ قاضی محمد عیسیٰ بلوچستان سے مسلم لیگ کے بہت بڑے اسٹالورٹ تھے تحریک پاکستان، یہ ان کے صاحبزادے۔ لہذا حکومت یا مقتدر قوتیں جن کو بھی اپنے راستے میں ہلکی سی رکاوٹ بھی سمجھتے ہیں ان کو برداشت نہیں کیا جانا چاہیے، یہی وقت کا تقاضا ہے۔ لہذا پھر ایک سمبائیوٹک ریلیشن شپ ہے کہ مقتدر قوتوں کے جو نئے سٹوجز ہیں ان کے بھی کچھ اپنے اسپیسیفک مفادات ہیں جو عموماً مقتدر قوتوں کے پیرالل ہیں، یعنی ان سے مصادم نہیں ہیں، دونوں ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں اگر قاضی فائز عیسیٰ کا سابقہ ریکارڈ دیکھا جائے تو وہ یقیناً مقتدر قوتوں کے لیے کوئی پسندیدہ آدمی نہیں ہے کہ جس میں بھی قانون اور آئین کی پاسداری کا کوئی ایلیمنٹ موجود ہو، حمیت اور غیرت موجود ہو، مقتدر قوتوں کو وہ شخص یقیناً باغی لگتا ہے۔ ہمارے ملک میں تو غدار کلب ہے باقاعدہ، جس کے عام جو ارکان ہیں اور تھے ان میں فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ، قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی ہمشیرہ، جس کو سیکیورٹی رسک اور غدار قرار دیا گیا تھا حضرت ایوب خان کے دور میں، کیونکہ وہ بھی محب وطن آدمی تھے۔ اور اس کے بعد تازہ ترین، چلو ابھی امیڈیٹ پاسٹ ہی کی بات ہے، کم و بیش ریسنٹ ہی ہے، اگرچہ بہت سارے نام ہیں، چلو ہم تو بریفلی یہ ذکر کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے عام سائنسدان ہیں اور تھے، تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ غداروں کی جو سب سے اوپر والی لائن اس میں تھے، اور ہمارے محب وطن صاحبان نے ٹی وی پر اپنے ساتھ بٹھا کر، اپنے سامنے بٹھا کر ان سے اقرار کروایا تھا۔ تو اس غدار کلب میں فاطمہ جناح ہیں، اس غدار کلب میں ڈاکٹر ایوب خان ہیں، اس غدار کلب میں پاکستان کا کم و بیش سارے وزراء اعظم سوائے ان کے جو امپورٹڈ تھے وہ بھی سارے غدار تھے۔ تو اس میں اب تازہ ترین غدار جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہے، کیونکہ ٹی ٹی پی وغیرہ تو ختم ہوگی نا، اب کوئی اور بندہ چاہیے جس کے ساتھ لڑنا ہے، تو ہم نے اب وہاں سے اٹھا کر غدار کی کیٹیگری میں کچھ اور لوگوں کو رکھ لیا، تو دیکھیں رہ نام اللہ کا۔ تو بہرحال ہمارا موضوع پھر وہ ڈائیورٹ ہو گیا، ہے یہ کہ جو حکومت نے ریفرنسز بھیجے ہیں سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ سپریم جوڈیشل کونسل ایک ایسا ادارہ ہے جس میں ہائر جوڈیشری، یعنی یہ جو ہائی کورٹس ہیں اور سپریم کورٹ یا فیڈرل شریعت کورٹ، ان سب کے ججوں کے خلاف اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ ایک ریفرنس کی صورت میں، پریزیڈنشل ریفرنس کی صورت میں سپریم جوڈیشل کونسل میں جاتا ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل ویسے جوڈیشل باڈی نہیں ہے، اگرچہ ججوں کو ریموو کر سکتی ہے، لیکن اس کے معاملات کو چیلنج اگین کورٹس میں کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال قاضی فائز عیسیٰ کو پہلے بھی ایک دفعہ ہٹانے کی کوشش کی گئی، اور اب پھر زیادہ کنسرٹڈ اور کوارڈینیٹڈ ایفرٹ ہے اس کو ہٹانے کے لیے، بندوقیں تیار ہیں۔ اس سلسلے میں پاکستان کی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سربراہ نے بھی یہ کہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ ہیں ہم،
یعنی وکلاء کے حوالے سے وہ ایک انتہائی ایماندار اور آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والی جج کی حیثیت سے اپنی شہرت رکھتے ہیں، اور ویسے بھی وہ اس قافلہ کے ورثاء ہیں جو بانیان پاکستان کا ہے. وہ اس قافلے میں نہیں ہیں جو 14 اگست کی رات تک تو کسی گورے کے بوٹ پالش کرتے رہے تھے جی، اور پھر محب وطن بن گئے، اور اب حب الوطنی ان کے اور ان کے پسماندگان جو روحانی پسماندگان ہیں اب ان کی یہ مناپلی ہے. تو دیکھیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. حکومت کے یہ مقاصد ہیں کہ ایسا کوئی جج نہیں ہونا چاہیے جس کے لیے انصاف عام ہو. مقتدر قوتوں کی خوشنودی اور ان کے احکام کی بجا آوری جس کا مقصد وحید ہو، ایسے ججز ہونے چاہیے صاف ستھرے جج. تو اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے ایک نظم لائے ہیں، بالکل تازہ ترین ہے. اکثر نظمیں جو آپ کو یا اشعار یا غزلیں سناتے ہیں وہ زیادہ تر تازہ ہی ہوتی ہیں جی، نہ تازہ ہوں تو ہم پالش کر کے تازہ کر لیتے ہیں. تو بہرحال آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اس کے بعد ہاں اس نظم کے اینڈ پر ایک اہم اعلان بھی ہوگا، اگر آپ کے پاس وقت ہو تو وہ بھی سنتے جائیے گا. تو عنوان ہے منہ زوری اور عدل. عدالت کو عدل سے پاک کیا جائے، عدالت کو عدل سے پاک کیا جائے، ہر منصف مزاج کو آگ کیا جائے. پہلے ایک جج کو ریسنٹلی آگ کیا گیا تھا نا، تو باقی جو رہ گئے ہیں ان کا آگ کرنا بہت ضروری ہے، ملکی مفادات کا تقاضا ہے یہ. تو عدالت کو عدل سے پاک کیا جائے، ہر منصف مزاج کو آگ کیا جائے. عدالت کو عدل سے پاک کیا جائے، ہر منصف مزاج کو آگ کیا جائے. یہ اصول طاقت ہے میرے وطن میں، یہ اصول طاقت ہے میرے وطن میں، ظلم کو کھلا اور بے باک کیا جائے. چھپ کے ظلم کرنے کی فائدہ جی گل ہوئے جڑی چسکی آئی ہوئی. عدالت کو عدل سے پاک کیا جائے، ہر منصف مزاج کو آگ کیا جائے. یہ اصول طاقت ہے میرے وطن میں، ظلم کو کھلا اور بے باک کیا جائے. یہ اصول طاقت ہے میرے وطن میں، ظلم کو کھلا اور بے باک کیا جائے. اور کہیں بھی انصاف کا گمان نہ رہے، کوئی شک نہ رہے کہ یہاں انصاف ہو سکتا ہے. کہیں بھی انصاف کا گمان نہ رہے، سینہ زوری کا چلن بے لاگ کیا جائے. کہیں بھی انصاف کا گمان نہ رہے، سینہ زوری کا چلن بے لاگ کیا جائے. اور جو بھی قاضی انصاف پہ بضد ہو سکتا ہے نا کسی کے دماغ خراب ہو، وہ ضد کرے کہ میں انصاف ہی کرتا ہے. کوئی بھی انصاف کا گمان نہ رہے، کہیں بھی انصاف کا گمان نہ رہے، سینہ زوری کا چلن بے لاگ کیا جائے. جو بھی قاضی انصاف پہ بضد ہو، ایسے گستاخ کو بے نقاب کیا جائے. جو بھی قاضی انصاف پہ بضد ہو، ایسے گستاخ کو بے نقاب کیا جائے. جو بھی منہ زوروں کا نافرمان ہو، جو بھی منہ زوروں کا نافرمان ہو، اس غدار کو سپرد احتساب کیا جائے. جو بھی منہ زوروں کا نافرمان ہو، اس میں ذرا ہیزیٹیٹ کرے تابع داری میں نا، تو ایسا شخص تو جو بھی منہ زوروں کا نافرمان ہو، اس غدار کو سپرد احتساب کیا جائے. نفس تقدس جان و مال و عزت و آبرو کو، تقدس جان و مال و عزت و آبرو کو اس وطن میں جن سے نایاب کیا جائے. تقدس جان و مال و عزت و آبرو کو اس وطن میں جن سے نایاب کیا جائے. یہ ریئر کاموڈیٹی ہونی چاہیے، یہ نہیں ملنی چاہیے. اس کا مل جانا ملک کے مفاد میں نہیں. تو تقدس جان و مال و عزت و آبرو کو اس وطن میں جن سے نایاب کیا جائے. حقوق خلق خدا کا تصور مفقود ہو، حقوق خلق خدا کا تصور مفقود ہو، وطن میں زندگی کو شاک کیا جائے. خلق خدا کے لیے زندگی مشکل تر کریں، مشکل ترین کریں. حقوق خلق خدا کا تصور مفقود ہو، وطن میں زندگی کو شاک کیا جائے، اور بندگی خدایان تازہ فرض ہو یہاں.
یہ جو نیا خدا ہے نا، ایک بہت نئے ہیں، ایک ویسے نئے ہیں۔ بندگی خدایان تازہ، یعنی حقیقی خدائے قدیم ازل و ابد کے علاوہ جو بھی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے وہ تازہ خدا ہی ہوتا ہے۔ بندگی خدایان تازہ فرض ہو یہاں، ہر نافرمان کو سپرد خاک کیا جائے، یعنی تہ خاک ان کو بھیجا جائے، زمین کے اوپر ان کا مناسب نہیں ہے رہنا۔ تو بندگی خدایان تازہ فرض ہو یہاں، ہر نافرمان کو سپرد خاک کیا جائے، اور عدالت کو عدل سے پاک کیا جائے۔ عدالت کو عدل سے پاک کیا جائے، ہر منصف مزاج کو آگ کیا جائے۔ یہ اصول طاقت ہے میرے وطن میں، ظلم کو کھلا اور بے باک کیا جائے۔ کہیں بھی انصاف کا گمان نہ رہے، سینہ زوری کا چلن بے لاگ کیا جائے۔ جو بھی قاضی انصاف پہ بضد ہو، ایسے گستاخ کو بے نقاب کیا جائے۔ جو بھی منہ زوروں کا نافرمان ہو، اس غدار کو سپرد احتساب کیا جائے۔ اور تقدس سے جان و مال و عزت و آبرو کو اس وطن میں جن سے نایاب کیا جائے۔ حقوق خلق خدا کا تصور مفقود ہو، وطن میں زندگی کو شاک کیا جائے۔ بندگی خدایان تازہ فرض ہو یہاں، ہر نافرمان کو سپرد خاک کیا جائے۔ تو یہ گویا آئین وطن ہے، تو اس کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرے آئین کی بے شک ہوتی رہے، خیر ہے۔ تختہ الٹنا اور آئین کو اٹھا کے پرے پھینکنا غداری نہیں ہے، وہ حب الوطنی کا ثبوت ہے۔ اپنے حقوق مانگنا اور ظلم پر چیخنا چلانا، یہ سنگین غداری ہے، ہائی ٹریزن۔ تو اسی کے ساتھ ہاں وہ اعلان آپ کے لیے کہ آئندہ چند دنوں میں موسٹ پروبیبلی 1 جون یا 2 جون سے یہ پروگرام ایک نیا ایڈ کر رہے ہیں کہ اسلامک ہسٹری کے حوالے سے 2 ویڈیوز پر ویک اپلوڈ کی جائیں گی۔ تو دونوں ویڈیوز میں اسلامک ہسٹری کے حوالے سے موضوعات ہوں گے۔ مثلاً ایک موضوع میں کسی شخصیت کا تذکرہ ہو سکتا ہے، جیسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، صحابہ ہیں، اور بے شمار مشاہیر اسلام ہیں اور تاریخ اسلام کے اہم کردار ہیں۔ اور دوسری ویڈیو میں کسی خاص شہر، لوکیشن، جگہ کے حوالے سے، مثلاً مکہ ہے، مدینہ ہے، یہ عنوانات ہو سکتے ہیں۔ اور تیسری کیٹیگری یہ ہو سکتی ہے کہ کسی عام انسیڈنٹ، عام واقعے یا کسی عام گروہ یا عنوان پر بات کی جائے، جیسے مثلاً بدر عنوان ہو سکتا ہے، غزوہ بدر، غزوہ احد۔ اور اسی طرح کسی گروہ کے حوالے سے، جیسے خارجی ہیں، مثلاً خارجی تھے، یا کسی نظریات کے حوالے سے کہ تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں کون سے نظریات ایمرج ہوئے اور ڈسیپیٹ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، جیسے خارجی ہیں اور کی۔ تو انشاءاللہ یہ بس 1 یا 2 جون سے پروگرام 2 videos about Islamic history per week. One would be usually on Monday, the second one would be on Thursday or Friday. تو اب اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ اور پاکستان زندہ باد۔